ذات الہ تو ذات رسول سے جدا ہے. اللہ اللہ ہے, حضرت رسول اللہ عبداللہ ہے. اللہ اللہ ہے, حضرت رسول اللہ نبی اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں, حبیب اللہ ہیں. اللہ اللہ ہے, لیکن حضرات گرامی قدر اللہ رسول کے فرامین میں نسبت کیا ہے؟ اللہ کا علم ایک ایسے چشمہ صافی کا نام ہے. علم الہی ایک ایسے چشمہ صافی کا نام ہے جس میں نہ نسیان کے امکان ہے نہ گمراہی کے امکان. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے, فرعون نے یہی سوال کیا تھا, فما بال القرون الاولی. موسیٰ سابقہ بزرگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے دنیا سے چلے گئے؟ سابقہ زمانوں کے بارے میں, سابقہ نسلوں کے بارے میں, ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اگر میں نے کہہ دیا کافر ہیں تو قوم برگشتہ ہو جائے گی, اگر میں نے کہا جنتی ہیں تو یہ بات خلاف حقیقت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کمال جواب دیا جو نبی کی حکمت و بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. علمھا عند ربی فی کتاب, علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے, لا یضل ربی ولا ینسا, نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا. اللہ کا علم ایک ایسے چشمہ صافی کا نام ہے جس میں نسیان اور غلطی کے کوئی امکانات موجود نہیں. اللہ اتنا بڑا علام ہے, اللہ اتنا بڑا علیم ہے, اللہ اتنا بڑا خبیر ہے کہ ماضی کے جتنے قرن گزر گئے وہ ان کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی اتنا جانتا ہے جتنا ماضی کو جانتا ہے. مستقبل کے اوپر بھی اس کی نظر اتنی ہی ہے جتنی ماضی کے اوپر ہے. اور انسان جتنا اپنی ذات کو جانتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس کو جانتا ہے. ہمارے پہ ایسا وقت آیا, وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. جب ہمارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا تھا, اور ہمارے پہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے, اور ہمارے پاس ایسا وقت بھی آیا جب ولادت کے بعد اپنی ماں کی جھولی کے اندر 2 سال تک محتاجی کی زندگی کو بتاتے رہے. حضرات گرامی قدر, کیا جب ہمارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا ہم اپنے آپ کو جانتے تھے؟ کیا جب ہم رحم مادر میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے اپنے آپ کو جانتے تھے؟ جب اپنی ماؤں کی جھولیوں کے اندر بے بس اور بے کس موجود تھے کہ اپنے آپ کو جانتے تھے؟ جب اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے اس وقت بھی ہمیں جانتے تھے. اور حضرات گرامی قدر, آج جبکہ ہماری حسیات اور ہمارے حواس پوری طرح اللہ نے کھول دیے ہیں, ابھی بھی ہمیں اپنا اتنا پتا نہیں جتنا اللہ کو ہمارا پتا. ابھی بھی ہمیں اپنا اتنا پتا نہیں. میری داڑھی کے کتنے بال ہیں کوئی پتا نہیں, اللہ کو پتا ہے. میرے سر کے کتنے بال ہیں مجھے کوئی پتا نہیں, اللہ کو پتا ہے. میرے جسم میں شریانیں کتنی ہیں اللہ کو پتا ہے. میرے جسم میں وریدیں کتنی ہیں اللہ کو پتا ہے. میرے خون میں چربی کا وہ لوتھڑا جو مجھے ہارٹ کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اس کو اللہ کو پتا ہے. اور میرے خون کے اندر اس لوتھڑے کو گل جانا بغیر کسی سبب کے اس کا بھی پتا میرا اللہ کو پتا ہے. اور حضرات گرامی قدر, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں. آپ کو آنکھیں دی, آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. کان دی, آپ سن رہے ہیں. زبان دی, آپ کلام کر رہے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر, دن کے 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے ایسے بھی گزرتے ہیں جب آپ سوئے ہوتے ہیں. آپ کے سرانے کون ہے کوئی پتا نہیں. آپ کے کمرے میں کون ہے کوئی پتا نہیں. آپ کے گھر کے اندر کوئی بندے کو چوٹ لگ جاتی ہے جب تک آپ کو اٹھایا نہ جائے کوئی پتا نہیں. انسان اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا جتنا پروردگار عالم ہمیں جانتا. اللہ اتنا بڑا علام, لا یضل ربی ولا ینسا, نہ کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے. اگر وہ بھول جائے, ما کان ربک نسیا, تیرا رب کبھی بھی نہیں بھولا. اگر وہ بھول جائے تو نظام کائنات ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا. نسیان کی کوئی امکانات ہی موجود نہیں, گمراہی کے کوئی امکانات ہی موجود نہیں. اور یہ مقام اگر حاصل ہوا تو مصطفیٰ کو حاصل ہوا. یہ مقام اگر حاصل ہوا تو حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا. یہ مقام اگر حاصل ہوا
تو حضرت نبی مہربان کو حاصل ہوا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ نے آپ کے کلام کو بھی اپنی وحی کے ساتھ جوڑ دیا تھا. آپ اپنی تمنا اور ضرورت کے تحت کلام نہیں کرتے تھے بلکہ مالک کائنات کی وحی کے تحت کلام کرتے تھے. اللہ نے کیوں آپ کو اتنا محفوظ کیا؟ اس لیے کہ آپ کی ہر بات آئین تھی، آپ کی ہر بات قانون تھی، آپ کی ہر بات شریعت تھی، آپ کی ہر بات حجت تھی، دلیل تھی. کہ پنجابی کے شاعر نے کہا نا، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی. کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آپ کا لفظ کوئی عام انسان کا لفظ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ تو شریعت ہوتا تھا. آپ کے الفاظ کی ادائیگی سے قوانین وضع ہوتے تھے. آپ کی چال سے، آپ کی ڈھال و گفتار سے، آپ کی اٹھک و بیٹھک سے، آپ کے حلیہ و لباس سے، آپ کی تلوار سے، آپ کے تیر سے، آپ کے گھوڑے کے اوپر سواری سے، آپ کی پگڑی مبارک سے، آپ کے امامہ مبارک سے، آپ کی زلف مبارک سے، آپ کے تہمد مبارک سے، آپ کے نالین مبارک سے، آپ کے قدمین شریفین سے، حضرات گرامی کا صادر ہونے والی ہر بات جو ہوتی تھی وہ شریعت ہوتی تھی. حضرات گرامی قدر، اس لیے قرآن مجید کے مفہوم و مطلوب کو سمجھنے کے لیے حضرت رسول اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے. جو اطاعت مصطفیٰ نہیں کرے گا اس کو منزل نہیں مل سکتی. جو حضرت رسول اللہ کی اطاعت سے اعراض کرے گا وہ بھٹک جائے گا. حضرت رسول اللہ نے خود اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا.